السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ شاگرد اعلیٰ حضرت مظہر اعلیٰ حضرت شہر بشیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا علیہ رحمت رضوان کا خانوادہ ایسا خانوادہ ہے جس میں علماء فضلہ کی کمی نہیں رہی ہے۔ انہی کی ایک صاحبزادے حضرت علامہ مولانا محمد مشہود احمد علیہ رحمت رضوان بھی ہیں۔ جیسا کہ حضور مظہر اعلیٰ حضرت شہر بشیر اہل سنت علیہ رحمت رضوان کی اولاد میں 4 بہنیں 7 بھائی ہیں۔ حضور مشاہد ملت مشاہد رضا خان علیہ رحمت رضوان، حضور مشہود ملت صوفی محمد احمد مشہود رضا، حضور عسکری رضا، حضور اسرائیل رضا، حضور محمد ادریس رضا، حضور محمد معصوم رضا اور حضور محمد نصر الرضا بھی آپ کے صاحبزادے ہیں۔ ان میں سے کچھ کا تذکرہ ہم فدا نامہ یوٹیوب چینل پر کر چکے ہیں، اور اگر آپ نے ان ویڈیوز کو نہیں دیکھے تو لازمی طور پر دیکھ لیں۔ حضرت مشہود رضا خان علیہ رحمت رضوان کی ولادت 1356 ہجری میں اپنی والدہ ماجدہ کے شہر مبارک پیلی بھیت میں ہوئی۔ آپ کا پیدائشی نام محمد احمد رکھا گیا اور تاریخی نام مشہود رضا رہا۔ آپ علماء، عوام اور مریدین اور مخلصین میں جلالی حضرت، جلالی بابا وغیرہ کے القابات سے بھی مشہور اور معروف ہوئے۔ آپ کی کنیت ابو الحسان اور ابو سلمان بھی ہے۔ آپ کا تخلص شعر و شاعری میں خوشتر رہا۔ آپ عارف ملت، قلندر حشمتی، جلالی حضرت، جلالی بابا، جانشین شہر بشیر اہل سنت، قدوۃ السالکین، عمدۃ الواصلین وغیرہ جیسے بہت سے القابات آپ کے جانب منسوب کیے جاتے رہے۔ عوام و خاص میں جلالی حضرت، منزلی حضرت اور جلالی بابا کے نام سے مشہور اور معروف ہوئے۔ حضور مشہود رضا خان علیہ رحمت رضوان کی ولادت کے 4 سال 4 ماہ 4 دن کے بعد بڑی دھوم دھام سے آپ کی رسم بسم اللہ خوانی ادا کی گئی، جس میں حضور صدر علماء مفتی سید علی مصطفیٰ مارے ربی، حضور مفتی اعظم ہند خلیفہ اعلیٰ حضرت حضور ضیاء الدین پیلی بھیتی، علامہ عبدالدین امانی غازی پوری اور نبیر حضور محدث صورتی علامہ عبدالاحد محدث صورتی علیہ رحمت رضوان اور برادر مظہر اعلیٰ حضرت حضرت محبوب ملت محبوب رضا خان علیہ رحمت رضوان، برادر شہر پیشے اہل سنت حضرت حافظ محمد علی اور سیدی سرکار مظہر اعلیٰ حضرت جیسے علماء مشائخ جلوہ افروز رہے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے عظیم والد حضور شہر بشیر اہل سنت اور والدہ ماجدہ سے گھر پر حاصل کی، اور آپ کی عمر جب 15 سال کی ہوئی تو 10 شوال مکرم 1371 ہجری مطابق 1951 کو دارالاشرفیہ مصباح العلوم مبارک پور میں آپ کا داخلہ کر دیا گیا۔ حضور سرکار مشہود رضا خان علیہ رحمت رضوان نے درس نظامی کے بعد بھی تعلیم حاصل کی تھی، جیسا کہ حضور شیخ الاسلام علامہ سید محمد مدنی میاں مدد العالی فرماتی ہیں کہ میں مشہود ملت اور مقصود عالم یہ دونوں میرے ایسے رفیق درس ہیں کہ میرے والد محترم نے ہمارے اساتذہ کرام سے فرما دیا تھا کہ جب تک آپ یہ نہیں کہہ دیتے کہ ہم آپ کے صاحبزادے کو نہیں پڑھا سکتے، تب تک ان کو بغیر کسی قید کے آپ کو پڑھانا ہوگا۔ 9 سال لگ جائیں یا پھر اس سے زیادہ کا عرصہ گزر جائے۔ میرا یہ حال تھا کہ میرے تقریباً 50 رفقہ درس تھے، مگر سب کے سب جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جاتے تھے وہ ہم سے بچھڑتے چلے جاتے تھے، یہاں تک ایک وقت وہ بھی آیا کہ میرے سارے رفقہ درس نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، اور میرا یہ حال تھا کہ مجھے ابھی اور پڑھنا تھا۔ میں شیخ الحدیث کے پاس گیا اور ایک کتاب امور عامہ پڑھنے کا اصرار کیا۔ انہوں نے فرمایا جاؤ کوئی رفیق تلاش کر لو، اور اگر تم کو کوئی رفیق مل گیا تو یہ ضرور کتاب تمہیں پڑھا دوں گا۔ لہذا جب میں نے کوشش کی تو صرف یہی دونوں رفقہ درس یعنی حضور مشہود ملت اور مقصود عالم علیہ رحمت رضوان نے میرا ساتھ دیا۔ مشہود ملت تو میرے ابتدا سے انتہا تک کے ہر درس کے رفیق رہے ہیں۔ ان اضافی سالوں کی تعلیم بہت ہی پرلطف ہے۔ آپ نے اضافی سالوں کی تعلیم جب یہاں تک مکمل کر لی کہ اساتذہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اب ہم نہیں پڑھا سکتے، تو میری مشہور ملت اور مقصود عالم کی فراغت شوال المکرم 1382 ہجری مطابق جنوری 1963 کو دارالاشرفیہ مبارک پور سے ایک خوشگوار انداز میں ہوئی۔ اس جلسہ فراغت میں حضور حافظ ملت علیہ رحمت رضوان نے سرکار مشہور ملت اور حضور شیخ الاسلام علامہ سید محمد مدنی میاں ان دونوں کے تعلق سے بہت کچھ ارشاد فرمایا۔ وہ ساری باتیں جاننے کے لیے آپ مشارق انوار الشہود فی تذکرہ شیخ احمد مشہود کا ضرور مطالعہ کریں۔ حضور مشہود ملت علیہ رحمت رضوان نے جلال العلم حافظ ملت علامہ عبدالعزیز محدث مبارک پوری، شمس العلماء قاضی شمس الدین جعفری جون پوری
اور صدر علماء علامہ حافظ عبد الرؤوف ولیابی علیہ رحمۃ رضوان، اور شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ مجددی اعظمی، صدر الصدور حضرت علامہ مفتی غلام جیلانی اعظمی، بحر العلوم علامہ مفتی عبد المنان اعظمی وغیرہ جیسے اکابرین نے علم و فن سے اکتساب علم و فن کیا۔ اصول تعلیم سے فارغ ہو کر آپ نے باضابطہ تقریباً 10-15 سال تک اپنے ہی قائم کردہ ادارہ جامعہ اہل سنت حشمت الرضا خانقاہ حشمتیہ پیلی بھیت میں درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا۔ ساتھ اس عظیم ادارے کے قریب موجود جنگلات میں سال ہر سال عبادات، مجاہدات اور مراقبات میں خود کو مصروف رکھا، جس کی بنا پر آپ کی ذات میں ایک جلالی کیفیت اور ہیبت پیدا ہو گئی، جس کا اثر تا زندگی آپ پر نظر آتا رہا۔ اس کے علاوہ بھی کئی مدارس مثلاً الجامعۃ الحشمتیہ پیرا ماہم، الجامعۃ الحشمتیہ معین الباغ بازار، جامعہ مظہر العلوم دھانے پور وغیرہ میں آپ نے تدریسی خدمات انجام دی۔ حضور مشہور ملت علیہ رحمۃ رضوان کا پہلا نکاح سیر بشیر اہل سنت علیہ رحمۃ رضوان کی موجودگی میں پیلی بھیت شریف میں ہوا، جن سے موجودہ اولادیں ہوئی۔ دوسرا نکاح گجرات کے علاقے نوساری میں ایک معزز خاندان کی عورت سے ملک برما میں فرمایا۔ آپ کو پہلے نکاح سے ایک لڑکا اور 3 لڑکیاں بھی، مگر لڑکا اور لڑکی کا وقت ولادت وصال ہو گیا، اور دوسرے نکاح سے 2 لڑکے اور 7 لڑکیاں پیدا ہوئی، جن سے 2 لڑکوں کا وقت ولادت وصال ہوا، اور موجودہ اولاد میں 2 صاحبزادگان اور 7 لڑکیاں ہیں۔ حضرت حفیظ القاری محمد حسان رضا قادری اور جانشین شہر بشیر اہل سنت فضیلت الشیخ محمد شایان رضا قادری آپ کے دونوں صاحبزادے ہیں۔ حضور مشہود رضا خان علیہ رحمۃ رضوان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریر اور تحریر دونوں کا ملکہ عطا فرمایا تھا۔ آپ کی کتابوں میں عربی کتاب المنقذ من الضلال کا ترجمہ بنام بلند پرواز بیاض 2 جلدوں میں، ناتیہ کلام مجموعہ بنام گلہائے عقیدت، دوسرا مجموعہ بنام گلہائے بخشش، فصاحت و بلاغت کا بیان، فقہ رضا، فتاوی مشہودیہ، حشمت میگزین وغیرہ مشہور ہیں۔ آپ نے شعر و شاعری بھی کی اور خوب کی۔ آپ کی شاعری میں عشق رسول اور محبت رسول کے جھام چھلکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضور مشہود رضا خان علیہ رحمۃ رضوان کا وصال 4 ذی الحجہ 1436 ہجری بمطابق 19 ستمبر سن 2015 کو بروز سنیچر بوقت شب 1:14 پر کرلا ممبئی میں ہوا، اور 4 ذی الحجہ کو یعنی 20 ستمبر 2015 کو بروز اتوار بعد نماز ظہر اپنے والد ماجد اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رضوان کے قدموں میں عمل میں آئی۔ آپ کی پہلی تدفین پیلی بھیت میں ہوئی، اور آپ کے نعش مبارک کو پھر سدھارتھ نگر میں منتقل کر دیا گیا۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کے قبر انور میں رحمت انوار کی بارشیں نازل فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔